بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج پاکستان پولیٹیکل ہسٹری کے سلسلے میں لیکچر نمبر 5 میں ہم ایوب رجیم پہ بات کریں گے۔ ایوب خان صاحب نے 1958 سے لے کے 1969 تک پاکستان پہ حکومت کی۔ ایوب رجیم کے اوپر لیکچر کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آج اس لیکچر کا پارٹ 1 ہے جس میں ہم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1962 تک کا جو پیریڈ ہے ایوب رجیم کا، اس کو کور کریں گے۔ ایوب خان 1907 میں پیدا ہوئے اور 1974 میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ ایوب خان واز اے ملٹری آفیسر who served as the second president of Pakistan from 1958 to 1969۔ ایوب خان صاحب پاکستان کے دوسرے صدر تھے۔ He was third commander in chief of Pakistan Army from 1951 to 1958۔ ایوب خان صاحب 1951 سے پاکستان کے کمانڈر ان چیف بنے اور وہ 1958 تک، جب تک انہوں نے مارشل لا نہیں لگایا، وہ کمانڈر ان چیف رہے۔ Born in Northwest Frontier Province, he was educated from Aligarh Muslim University and trained at the Royal Military College, Sandhurst, UK۔ ان کی پیدائش NWFP میں ہوئی اور انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے گریجویشن کی اور اس کے بعد فوج میں بھرتی ہوئے، کمیشن لیا اور اس کے بعد ان کی ٹریننگ جو رائل ملٹری کالج سینڈہرسٹ UK میں ان کی ملٹری ٹریننگ ہوئی۔ He fought in the Second World War on the British side against Imperial Japanese Army۔ دوسری جنگ عظیم میں حصہ لیا اور جاپنیز آرمی کے اگینسٹ فائٹ کی۔ After the partition of India in August 1947, he joined the Pakistan Army and was posted in East Bengal۔ پاکستان بننے کے بعد پاک فوج کا حصہ بنے اور ان کی پوسٹنگ ایسٹ بنگال میں ہوئی۔ In 1951, he came the first native commander-in-chief, succeeding General Sir Douglas Gracey۔ From 1953 to 1958, he served in the civilian government as Defense and Home Minister۔ جب محمد علی بوگرا کی گورنمنٹ آئی، میں نے پچھلے لیکچرز میں آپ کو بتایا ہے، تو اس میں ایوب خان صاحب کو کابینہ میں شامل کیا گیا اور ان کو ڈیفنس منسٹر بنا دیا گیا اور یہ ہوم منسٹر بھی رہے۔ He supported President Skandar Ali Mirza to impose martial law against Prime Minister Feroz Khan Noon on 7 October 1958۔ جب اسکندر مرزا جو اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے 7 اکتوبر 1958 کو فیروز خان نون کی حکومت ختم کی اور اس کے بعد انہوں نے مارشل لا امپوز کیا، تو ایوب خان نے اسکندر مرزا کا ساتھ دیا۔ 2 weeks later, after a breakdown in civil military relations, he seized presidency in a military coup, the first in the country's history۔ اس کے 2 ہفتے بعد انہوں نے اسکندر مرزا کے خلاف coup کیا اور ان کو فارغ کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے ملک کی باغ دور سنبھال لی۔ He resigned on 21 March 1969 after civil disturbance against him and handed over power to Yahya Khan۔ جب ان کے خلاف 1969 میں سول ڈسٹربنس شروع ہوئی، ان کے پاس جلسے جلوس اور ہڑتالیں شروع ہوئیں اور ملک کے حالات خراب ہوئے، تو انہوں نے ریزائن کر دیا اور اقتدار اس وقت کے کمانڈر ان چیف آف دی آرمڈ فورسز یحییٰ خان کے حوالے کر کے تو ایوب خان صاحب فارغ ہو گئے۔ ایوب خان صاحب کا جو رجیم تھا 1958 سے لے کے 1969 کا، اس کو ہم نے 2 لیکچرز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ آج کا لیکچر پہلا لیکچر ہے، اس میں ہم ان کے جو سیلینٹ فیچر ہیں ایوب رجیم کے، وہ جن پہ بات کریں گے۔ وہ پہلا فیز ہے جس میں انہوں نے اقتدار لیتے ہی پولیٹیکل پارٹیز پہ پابندی لگا دی، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پہ پابندی لگا دی۔ پھر انہوں نے ایک آرڈر ایشو کیا جس کو الیکٹڈ باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر کہتے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ایوب خان صاحب نے بیسک ڈیموکریسیز انٹروڈیوس کروائیں، یہ لوکل گورنمنٹ کا ایک سسٹم تھا، اس پہ ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ پھر انہوں نے اس سسٹم کو کیسے اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے لیے یوز کیا، اس پہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ ایوب خان صاحب کے زمانے میں انڈیا کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا جس کو ورلڈ بینک نے بروکریج کی، جس میں انڈس واٹر ٹریٹی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ تو جب پہلے میں لیکچرز میں آپ کو بتا چکا ہوں ارلی پرابلمز میں کہ انڈیا نے پاکستانی نہروں کا پانی بند کر دیا تھا اور سول ورکس بند کر دیے تھے اور اس سے پاکستان کو بڑا مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو الٹیمیٹلی انڈس واٹر ٹریٹی ایوب کے دور میں 1960 میں سائن ہوا، تو اس کے اوپر بھی ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔
ایوب خان صاحب نے کیپٹل کراچی سے اسلام آباد شفٹ کیا 1960 میں، اس پہ بات کریں گے، اور اس کے بعد انہوں نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1962 دیا، اس کے سیلینٹ فیچرز پہ ہم بات کریں گے۔ تو آج کے لیکچر میں یہ 6 جو فیچرز ہیں ایوب رجیم کے، ان کے اوپر بات کریں گے، اور باقی جو فیکٹرز ہیں، سیلینٹ فیچرز ہیں ایوب رجیم کے، ان کے اوپر ہم اگلے لیکچر میں بات کریں گے۔ تو پہلے دیکھتے ہیں پہلا سیلینٹ فیچر ایوب رجیم کا، جس میں انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز پہ پابندی لگائی۔ گورنمنٹ abolished political parties on 7th October 1958 and put a ban on political activities۔ جیسے ہی اسکندر مرزا صاحب نے اقتدار سنبھالا اور فیروز خان نون کی حکومت کو فارغ کیا، تو انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز بھی abolish کر دیں، اور انہوں نے اس کے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جتنی تھی ان کو بھی بین کر دیں۔ ایوب خان صاحب نے 2 ہفتے کے بعد جب چارج سنبھالا، تو انہوں نے 1959 میں ایبڈو الیکٹڈ باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر ایک ایشو کیا، اس کو پروپلگیٹ کیا، اور اس کے تحت انہوں نے جتنے سیاستدان تھے اس وقت کی گورنمنٹ میں، جو انہوں نے جن کو ابالش کیا تھا، یا گورنمنٹ جس کو انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا، اس کے جتنے سیاستدان تھے ان کے خلاف انہوں نے ایبڈو کے تحت پروسیڈنگ شروع کی۔ 22 elected politicians of the assembly were disqualified under section 5 of the ایبڈو۔ ایبڈو کے سیکشن 5 کے تحت وہ سیاستدان جو کرپٹ پریکٹسز میں انوالو رہے، یا جنہوں نے ناجائز جو ہے وہ پاور یوز کی، اور جنہوں نے مس یوز آف پبلک اتھارٹی اور مس یوز آف پاور کیا، ان میں سے 22 الیکٹڈ پولیٹیشنز جو تھے، ان کو انہوں نے سیکشن 5 جو تھا ایبڈو کا، اس کے تحت نااہل کر دیا، ڈسکوالیفائی کر دیا۔ A further 97 politicians were forced to voluntarily retire from politics till 1966 under Article 7 and Article 8 of ایبڈو۔ آرٹیکل 7 اور آرٹیکل 8 ایبڈو کا اس بارے میں تھا کہ سیاستدانوں کو اگر وہ والنٹریلی سیاست سے ریٹائر ہو جائیں اور گورنمنٹ کو ایفیڈیوٹ دیں کہ وہ 1966 تک کسی پولیٹیکل پارٹی کے ممبر نہیں بنیں گے اور نہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں حصہ لیں گے، تو ان کو معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ اس طرح کا سرٹیفکیٹ جمع نہیں کرائیں گے تو ان کے خلاف پھر پروسیڈنگز ہوگی، اور اس پروسیڈنگ کے نتیجے میں ان کو سزا بھی ہوگی، اور ان کو سیاست سے جو ہے وہ آؤٹ کر دیا جائے گا، یا ان کے سیاسی ایکٹیویٹیز پہ پابندی لگا دی جائے گی، انہیں سزا بھی ملے گی، وہ جیل ٹرمز جائیں گے، اور اس کے بعد 1966 تک ان کو سیاست سے نااہل بھی کر دیا جائے گا، ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا۔ تو سیکشن 5 آف ایبڈو اور سیکشن 7 اور 8 ایبڈو کے تحت قومی سطح کے یا 100 کے قریب پولیٹیشنز تھے جن کو انہوں نے اس طریقے سے سیاست سے ڈسکوالیفائی کر دیا۔ سیاسی جماعتوں پہ پابندی لگا دی، ان میں جو سب سے بڑی پارٹی تھی وہ نیشنل عوامی پارٹی faced a harsh crackdown from the Ayub government. NAP was founded in Dhaka in erstwhile East Pakistan in 1957۔ اب یہ جو نیپ تھی، اس کے ساتھ بہت سی دوسری پارٹیوں کا الائنس بھی ہو گیا۔ دی کانسٹیٹوئنٹ پارٹیز ان 1957 وار، اب اس میں جو پارٹیاں تھیں اس وقت کی جن کے اوپر پابندی لگی، ان میں باشانی لیڈ فیکشن وچ بریک اوے فرام عوامی لیگ، اس نے اپنا نام نیشنل عوامی پارٹی رکھا تھا، اور یہ باشانی کی پارٹی تھی، تو اس پہ پابندی لگ گئی، باشانی صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ آزاد پاکستان پارٹی، a party led by Mian Iftikhar Uddin and Mahmood Ali Kasuri. Then Sindh Mahaz led by G.M. Sayyid and Sheikh Abdul Majid Sindhi. Sindhi Hari Committee led by Haider Bakhsh Jatoi. ان پارٹیوں پہ اوپر، اور اس کے علاوہ اور پارٹیاں تھیں جن کے اوپر پابندی لگی، ان میں ورور پختون، بلوچستان بیس پارٹی لیڈ بائی عبدالصمد خان اچکزئی، عثمان گل عوامی جماعت آف بلوچستان لیڈ بائی غوث بخش بزنجو، گول خان ناصر اینڈ پرنس کریم خان آف کلات، اینڈ خدائی خدمتگار فرام نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس لیڈ بائی عبد الغفار خان اینڈ خان عبد الولی خان۔ تو نیشنل عوامی پارٹی اور عوامی لیگ اور اس سے جو ہم خیال پارٹیاں تھیں، ان سب کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ Majority politicians belong to National Awami Party and Awami League from East Pakistan.
since both these parties were opposed to Ayub. تو جو زیادہ تر جن پارٹیوں کو وکٹمائز کیا گیا وہ ایسٹ پاکستان سے نیشنل عوامی پارٹی کو اور عوامی لیگ کو، اور یہ اس لیے تھی کہ یہ مارشل لا کے اگینسٹ تھی اور ایوب کے ٹیک اوور کے خلاف تھیں، تو ان کو زیادہ ریت کا سامنا کرنا پڑا فرام دی گورنمنٹ. سہروردی واز اریسٹڈ ان کراچی انڈر دی سیکورٹی آف پاکستان ایکٹ وچ authorises his detention without trial for 1 year. جو پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر تھے حسین شہید سہروردی، ان کو سیکورٹی آف پاکستان ایکٹ کے تحت کراچی سے گرفتار کیا گیا، اور اس ایکٹ کے تحت گورنمنٹ کسی بھی ڈیٹینی کو 1 سال کے لیے جو تھی وداؤٹ ٹرائل وہ گرفتار کر سکتی تھی یا ڈیٹینشن میں رکھ سکتی تھی. ٹاپ لیڈرز آف ایسٹ پاکستان عوامی لیگ انکلوڈنگ شیخ مجیب الرحمان اینڈ حسین شہید سہروردی ور ڈسکوالیفائڈ. مجیب الرحمان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، حسین شہید سہروردی کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. مولانا باشانی واز ڈسکوالیفائڈ اینڈ آلسو اریسٹڈ. تو نیشنل عوامی پارٹی کے مولانا باشانی کو گرفتار کیا گیا اور ان کو بھی سیاست سے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. The politician who were forced to voluntarily retire from politician included. اب یہ سیاستدان جن کو سیکشن 7 اور 8 کے ذریعے فورسفلی جو تھا وہ ریٹائر کیا گیا، ان کا تعلق جو تھا وہ ویسٹ پاکستان سے تھا. اس میں فیروز خان نون جن کی حکومت کا تختہ لٹا گیا تھا، اس وقت کے پرائم منسٹر تھے، ان کو فورسفلی ریٹائر کیا گیا 1966 تک. افتخار حسین ممڈوٹ، ممتاز حسین دولتانہ جو سابق چیف منسٹر تھے پنجاب کے، ایوب کھوڑو جو سابق چیف منسٹر تھے سندھ کے، پیر الہی بخش جو چیف منسٹر سندھ تھے، فارمر چیف منسٹر سندھ، یوسف ہارون جو چیف منسٹر سندھ رہ چکے تھے، اور فضل اللہ قاضی فضل اللہ جو چیف منسٹر سندھ تھے، اور پیر زادہ عبدالستار، عبد القیوم خان جو چیف منسٹر NWFP رہے تھے، نواب مشتاق گورمانی جو پنجاب کے گورنر تھے، اور یہ جب 1 یونٹ بنا تو اس وقت پہلے گورنر تھے یہ مشتاق گورمانی، اور نواب اکبر بگٹی بلوچستان سے، سید عابد حسین پنجاب سے، یہ عابدہ حسین کے والد تھے، ان کو بھی فورسفلی ریٹائر کیا گیا. قاضی محمد عیسیٰ بلوچستان سے، یہ قاضی فائز عیسیٰ کے والد تھے، ان کو بھی وہاں پہ فورسفلی ریٹائر کیا گیا. اور میاں افتخار الدین پنجاب سے. اس طریقے سے ایوب خان نے اپنی پولیٹیکل جو مخالفت ہو سکتی تھی جہاں جہاں سے پاسبلی، جہاں جہاں سے ان کو خطرہ تھا کہ سیاستدان ان کے رستے کی رکاوٹ بن سکتے تھے، انہوں نے ان سب کو یا تو گرفتار کر لیا، یا ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا، یا ان کو فورسڈ والنٹریلی ریٹائرمنٹ پہ مجبور کر کے ان کو انہوں نے اپنا رستہ کلیئر کر دیا. اس کے بعد اگلا بڑا کام جو انہوں نے کیا وہ تھا انٹروڈکشن آف دی بیسک ڈیموکریسیز. انہوں نے ایک نیا کانسیپٹ دیا لوکل گورنمنٹ میں، اور انہوں نے بیسک ڈیموکریسیز کا ایک انسٹیٹیوشن پاکستان میں انٹروڈیوس کیا، اور پھر سبسیکوینٹلی اس بیسک انسٹیٹیوشن کو انہوں نے اپنے پولیٹیکل پرپزز کے لیے یوز بھی کیا. ایوب خان انیشیٹڈ اے پلان آف بیسک ڈیموکریسیز consisting of rural and urban councils directly elected by the people that would be concerned with local government and would assist in progress of grassroots development. تو یہ ایک ایسی اسکیم تھی جو گراس روٹ لیول پہ لوکل گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنس کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے تھی، اور یہ رورل ایریاز پہ اور اربن ایریاز کی کونسل پہ یہ جو تھی مشتمل تھی، اور یہ ان کی ایک نوول آئیڈیا تھا ایوب خان کا بیسک ڈیموکریسیز کو انٹروڈیوس کرانے کا. Elections took place in January 1960 for the basic democracies. تو بیسک ڈیموکریسیز کے انہوں نے 1960 میں الیکشن کروائے، اینڈ 80,000 بیسک ڈیموکریٹس were elected and worked as local government. تو اس میں اس اسکیم کے تحت 80,000 بیسک ڈیموکریٹس جو تھے وہ الیکٹ کیے گئے، اور انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے طور پر پاکستان میں کام کیا. Basic democracies order made an attempt to initiate a grassroots level democratic system. The system of basic democracies was initially a 5-tier arrangement. تو بیسک ڈیموکریسی کے 5 سطحی پروگرام تھا، اس کے 5 ٹیئرز تھے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے 5 لیولز تھے. اور اس میں پہلا لیول جو تھا یہ یونین کونسلز کا تھا، اور ان کو رورل ایریا میں یونین کونسل کہتے تھے، اور اس کو اربن ایریا میں ٹاؤن یا یونین کمیٹیز کہتے تھے. تو جو دیہاتی ایریا تھے اس میں اس کا نام یونین کونسل رکھا گیا، اور جو ٹاؤنز اور تھے ان میں اس کا نام ٹاؤن کمیٹیز یا یونین کمیٹیز رکھا گیا.
یہ بیسک لیول تھا ان کا. دین لیول 2 اس کا جو تھا دیٹ واز تھانہ کونسل. ایسٹ پاکستان میں اس کا نام تھانہ کونسل رکھا گیا اور ویسٹ پاکستان نے اس کا نام تحصیل کونسل رکھا گیا. تو پہلا لیول یونین کونسل تھا, دوسرا لیول تحصیل کونسل تھا, اور تیسرا لیول اس میں رکھا گیا ڈسٹرکٹ کونسل کا, چوتھا لیول رکھا گیا ڈویژنل کونسل کا, اور پانچواں پروونشل ڈیولپمنٹ ایڈوائزری کونسل. تو اس طریقے سے یونین کونسل اور اس کے بعد اگلا تحصیل کے لیول پہ, اس کے بعد ضلع کے لیول پہ, اس کے بعد ڈویژن کے لیول پہ, اس کے بعد صوبے کے لیول پہ. تو یہ 5 سطحی پروگرام تھا جو بیسک ڈیموکریسیز تھا. دی فرسٹ ایئر, اس کا جو پہلا ٹیئر تھا, جیسے میں نے آپ کو پچھلی سلائیڈ میں بتایا, واز اے یونین کونسل وچ کنسسٹڈ آف اے چیئرمین اینڈ یوزلی اباؤٹ 15 ممبرس. تو جو بیسک یونٹ تھا اس کا, فرسٹ ٹیئر تھا, یونین کونسل تھا, اس کا ایک چیئرمین تھا اور اس کے 15 ممبر تھے. 2/3 آف دا ممبرس ور الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو. اس کے 2/3 یا 10 ممبرس جو تھے وہ الیکٹ ہو کے آتے تھے, اور 1/3 کنسسٹڈ آف نان آفیشیل ممبرس نومینیٹڈ بائی دا گورنمنٹ. اور باقی جو 5 ممبر تھے وہ گورنمنٹ کی طرف سے نامزد ہوتے تھے, اور یہ جو اس علاقے کے بیوروکریسی ہوتی تھی یہ ان کو شامل کر دیا جاتا تھا ان یونین کونسلز میں. However, the nomination was abolished by an amendment in 1962, اور یہ نومینیشن 62 میں بند کر دی گئی تھی, اور 60 سے لے کے 62 تک یہ نومینیشن اس طرح ہوتی تھی. چیئرمین آف دا کونسل واز الیکٹڈ بائی دا ممبرس آف دا فرام امانگ دیم سیلفس. جو یہ 15 ممبر ہوتے تھے یہ اپنے میں سے کسی ایک کو اس کا چیئرمین نامزد کر لیتے تھے یا چیئرمین چن لیتے تھے. دی الیکٹیو ریپرزینٹیٹیو آف دا یونین کونسل ور کالڈ بیسک ڈیموکریٹس. یہ 15 ممبر جو یونین کونسل میں تھے, اور اسی طرح پاکستان کے اندر انہوں نے 7300 یونین کونسلز بنائی, ان کے جو ممبرز تھے ان کو بیسک ڈیموکریٹس کہا جاتا تھا. تو یہ جو یونین کونسلز کے ممبر تھے, یہ والے جو الیکٹڈ تھے, یہ بیسک ڈیموکریٹس ہیں. اور اس طرح پاکستان میں جو یونین کونسلز کی تعداد تھی وہ 7300 تھی. سیکنڈ ایئر واز دی تھانہ کونسل which consisted of ex-officio representative members, officials and non-officials member. The representative members were the chairman of the union councils and the town committees. تو جو سیکنڈ ٹیئر تھا جس کو تھانہ کونسل کہتے تھے یا تحصیل کونسل کہتے تھے, اس تحصیل کونسل کے اندر جو ممبران آتے تھے وہ جو یونین کونسل کے جو چیئرمین تھے ان کو براہ راست سیکنڈ ٹیئر میں وہ ممبر بن جاتے تھے, اور وہاں جا کے وہ ایز اے ممبر بھی کام کرتے تھے. تو اس میں ایکس آفیشیل ریپرزینٹیٹیو بھی تحصیل سطح کے رکھے گئے, جس میں اسسٹنٹ کمشنر جو تھا وہ اس کو شامل کیا گیا. اس طرح کچھ اور جو تحصیل لیول کے بیوروکریسی کے افسران تھے ان کو شامل کیا گیا. دی آفیشیل ممبرز ور دی ریپرزینٹیٹیو آف ویریس نیشن بلڈنگ ڈپارٹمنٹس آف دی تھانہ اینڈ دیئر نمبر واز فکسڈ بائی دا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ آف دا کنسرن ڈسٹرکٹ. اس میں جو آفیشیل ممبر تھے یا ریپرزینٹیٹیو تھے, آفیشیل ریپرزینٹیٹیو, ان کی نومینیشن کا اختیار ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے پاس تھا, اور وہ نیشن بلڈنگ ڈپارٹمنٹ جو تھے ان کے جو اس وقت کے تحصیل کے لیول کے لوگ ہوتے تھے تو ان کو اس کا ممبر بنا دیتے تھے. دی کونسل واز ہیڈڈ بائی دی سب ڈویژنل آفیسر یا SDO ہو واز این ایکس آفیشو چیئرمین. تو یہ ایس ڈی ایم جو تھا یا جو اسسٹنٹ کمشنر تھا اس علاقے کا وہ ایکس آفیشو چیئرمین بھی ہوا کرتا تھا اس تحصیل کا. ان آل دیر ور 655 تھانہ اینڈ تحصیلز ان پاکستان. تو پاکستان میں سیکنڈ ٹیئر کے جو انسٹیٹیوشنز بیسک ڈیموکریسی میں بنائے انہوں نے ایوب خان نے, ان کی تعداد 655 تھی, اور یہ اتنی ہی تحصیلیں اس وقت پاکستان میں تھیں. تو ہر تحصیل کی سطح پہ یہ سیکنڈ ٹیئر بنایا گیا. تھرڈ ٹیئر واز دی ڈسٹرکٹ کونسل. تیسرا ٹیئر جو تھا یہ ضلع کی سطح پہ تھا. اٹ کنسسٹڈ آف 1 چیئرمین, آفیشیل اینڈ نان آفیشیل ممبرس. دی نمبر آف ممبرس وڈ ناٹ ایکسیڈ 40. تو جو ضلع کونسل تھی اس کے ممبرس کی تعداد جو تھی وہ 40 تک تھی, 40 سے زیادہ نہیں ہو سکتی تھی. چیئرمین آف دی تھانہ کونسل ور اٹس ممبرس. جو تحصیل کے چیئرمین تھے وہ اس کے ممبران ہوتے تھے. اینڈ ادر آفیشیل ممبرس ور ڈران فرام دا ڈسٹرکٹ لیول آفیسر آف ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اینڈ این ایکول نمبر آف نان آفیشیل ممبرس. تو جو باقی ممبر تھے وہ جو ضلعی لیول کے افسران تھے ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹس کے, ان کو ممبر بنا دیا جاتا تھا, اور اس کے بعد نان آفیشیلز ممبر بھی اس میں نامزد کیے جاتے تھے. دی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ایکٹڈ ایز چیئرمین آف دا کونسل. اور جو ڈپٹی کمشنر ہوتا تھا اس علاقے کا وہ اس کا چیئرمین ہوتا تھا, اور وائس چیئرمین جو تھا وہ ان ممبرز میں سے کسی ایک کو چن لیا جاتا تھا.
There were 74 district councils in Pakistan اور پاکستان میں 74 district council بنائی گئی تھی. تو اس طرح تیسرا ٹیئر جو تھا ضلعی لیول کا تھا. Fourth was the apex tier was the divisional council. چوتھا جو ٹیئر تھا وہ ڈویژن کی سطح کا تھا. دی ڈویژنل کمشنر واز دی ایکس آفیشو چیئرمین آف دی کونسل. اور جو کمشنر ہوتا تھا اس علاقے کا وہ اس کا ایکس آفیشو چیئرمین ہوتا تھا. اٹ ہیڈ بوتھ آفیشیل اینڈ نان آفیشیل ریپرزینٹیو ممبرس. تو اس میں آفیشیل اور نان آفیشیل ممبرس دونوں کی ریپرزینٹیشن ہوتی تھی. میکسیمم نمبر آف دی ممبرس واز 45 اور اس میں میکسیمم تعداد جو ممبران کی تھی یہ 45 ہوتی تھی. آفیشیل ممبرس کنسسٹڈ آف دی چیئرمین آف دا ڈسٹرکٹ کونسل اینڈ دی کنسرن ڈویژن اینڈ ریپرزینٹیو آف دی ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ. تو اس میں جو اس ڈویژن کے اندر جو اضلاع تھے ان اضلاع کے جو چیئرمین تھے وہ اس کے ممبر ہوتے تھے اور اس کے علاوہ ڈویژنل سطح پر جتنے ڈپارٹمنٹ تھے ڈیولپمنٹ کے ان کے جو سربراہان تھے وہ بھی اس کے ممبر ہوتے تھے. دی ٹوٹل نمبر آف ڈویژنل کونسلز واز 16 اور پورے پاکستان میں ڈویژنل کونسلز کی تعداد جو تھی وہ 16 تھی. بیسک ڈیموکریسی اسپیسیفائڈ اے پروونشل ڈیولپمنٹ ایڈوائزری کونسل فار ایچ ونگ. کیونکہ پاکستان کے 2 صوبے تھے اس وقت تو دونوں صوبوں میں ایک پروونشل ڈیولپمنٹ ایڈوائزری کونسل بھی رکھی گئی. یہ صوبائی سطح پہ تھی. Its composition followed the pattern of the divisional council except that only 1/3 of the appointed members had to be selected from the union council chairman. اس کے اندر بھی وہی کمپوزیشن رکھی گئی جو ڈویژنل لیول پہ رکھی گئی تھی لیکن فرق صرف یہ تھا کہ اس میں 1/3 ممبر جو تھے وہ یونین کونسل کے چیئرمینز میں سے بھی 1/3 ممبر جو تھے وہ ڈائریکٹ پروونشل ڈیولپمنٹ ایڈوائزری کونسل کے ممبر بنائے گئے. The council did not have any power. However, it was dropped with the introduction of provincial assemblies in both East and West Pakistan. اور جب اس میں provincial assemblies بن گئی الیکشن ہو گئے تو یہ کونسل جو تھیں وہ کچھ عرصہ انہوں نے کام کیا اور جب پروونشل اسمبلیز بن گئی تو پھر پروونشل لیول پہ جو کونسلز تھیں ایڈوائزری کونسلز ان کو ختم کر دیا گیا. تو اس طرح یہ 5 ٹیئرز تھے جو لوکل گورنمنٹ کے ایوب رجیم میں بیسک ڈیموکریسیز کے نام پہ انٹروڈیوس کرائے گئے. اب اس کی کمپوزیشن سے صاف نظر آ رہا ہے کہ اس میں بیوروکریسی کو بہت بڑا رول دیا گیا تھا. ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈویژنل لیول پہ بیوروکریسی جو تھی اس کو چیئرمین لگا دیا گیا. اسی طرح تحصیل لیول پہ بیوروکریسی کو رول دیا گیا. تو اوور آل جو بیسک ڈیموکریسیز تھی انہوں نے بیوروکریٹک انفلوئنس کے اندر رہتے ہوئے کام کیا. تو اس کا یہ بڑا ایک سیلینٹ فیچر ہے کہ یہ بیسک ڈیموکریسیز ور انڈر دی کلچز آف دی بیوروکریسی ان پاکستان. Of the Union Council created by the Basic Democracies Order, only the Union and the District Council had been given specific functions. اب جب ان کو اختیارات دینے کا ٹائم آیا تو یونین لیول پہ جو کونسلز بنائی گئی تھیں ان کو بیسک اختیار دیا گیا اور جو ڈسٹرکٹ کونسل کے لیول پہ بنائی گئی تھیں ان کو بیسک اختیار دیے گئے. باقی جتنی بھی کونسلز بنائی گئی تھیں وہ ڈویژنل لیول پہ تھی یا وہ پروونشل لیول پہ تھی ان کو صرف اختیارات جو تھے وہ مانیٹرنگ کے تھے اور سپرویژن کے تھے. ان کے اپنے اختیارات نہیں رکھے گئے تھے. The divisional and Thana Council performed mostly coordinated functions. اور جو ڈویژنل لیول پہ تھی ان کو اور جو تحصیل لیول پہ تھی ان کو زیادہ تر کام جو دیا گیا وہ کوآرڈینیشن کا تھا اور مانیٹرنگ کا تھا. The Union Council had been entrusted with a variety of functions as such. یونین کونسل کو جو فرائض دیے گئے ان میں ایگریکلچر سے ریلیٹڈ، اسمال انڈسٹری، کمیونٹی ڈیولپمنٹ اینڈ انکریزڈ فوڈ پروڈکشن ان دا یونین. اس کے علاوہ اٹ مینڈ لا اینڈ آرڈر تھرو a rural police and had been given judicial powers to try minor civil and criminal cases through its conciliation courts. تو ان کو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ، اسمال انڈسٹری سے ریلیٹڈ، کمیونٹی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ اور فوڈ پروڈکشن سے ریلیٹڈ ان کو ذمہ داریاں دی گئی. لا اینڈ آرڈر مینٹین کی ذمہ داری، ان کو رورل ایریا میں پولیسنگ کی ذمہ داری اور ان کو چھوٹے کیسز، مائنر کیسز جو ہے سول نیچر کے اور کرمنل نیچر کے ان کو چننے کے لیے جوڈیشل پاورز اور ان کے پاس کنسیلیشن کورٹس کے اختیارات، مصالحتی عدالتوں کے اختیارات جو تھے یہ یونین لیول پہ دیے گئے. The union councils were given the responsibility of planning and implementing rural public works, programs for construction of roads, bridges and culverts, irrigation channels and embankments. تو ان کو ڈیولپمنٹ کی ذمہ داریاں بھی دی گئیں اور ان کو پبلک ورکس کے کام دیے گئے. سڑکوں کی تعمیر ہے، بریجز کی تعمیر ہے، اس کے بعد اریگیشن چینلز، یہ نہریں بنانا اور کھال بنانا
اور ان کے کنارے مضبوط کرنا، اس طرح کے کام جو تھے یہ یونین کونسل کو دیے گئے. The Union Council was empowered to levy taxes, impose rates, toll and fees. تو یونین کونسل کو یہ بھی اختیار دیا گیا وہ ٹیکس بھی اکٹھا کریں اور وہ ٹول اور اس طرح کے فیس بھی جو ہے وہ اکٹھے کر سکتے تھے. The most important feature of the basic democracy system was that it formed the National Electoral College consisting of 80,000 members for East and West Pakistan for the election of president, members of National Assembly and for the Provincial Assembly. جو سب سے بڑا کام ان کو دیا گیا، ان کو جو بیسک ڈیموکریسیز کو دیا گیا وہ یہ تھا کہ یہ صدر کے انتخاب کے لیے یہ 80,000 جو ممبرز تھے وہ الیکٹورل کالج کا کام کرتے تھے، اور پریزیڈنٹ کا الیکٹورل کالج جو تھا وہ ان 80,000 بندوں پہ مشتمل تھا جو بیسک ڈیموکریسیز میں سے الیکٹ کیے گئے. یہی 80,000 بندہ جو تھا وہ نیشنل اسمبلی کے الیکشن کے لیے الیکٹورل کالج تھا، اور وہ پروونشل اسمبلی کے ممبرز کے لیے بھی وہ الیکٹورل کالج تھا. یہی 80,000 بندہ صدر کو چنتا تھا، اور یہی 80,000 بندہ نیشنل اسمبلی کے ممبرز کو چنتا تھا، اور یہی 80,000 بندہ پروونشل اسمبلیز کے ممبر کو چنتا تھا. تو ایوب خان صاحب نے جو بیسک ڈیموکریسیز انٹروڈیوس کرائیں اس میں اڈلٹ فرنچائز نہیں تھی، اس میں ہر شخص ووٹ نہیں دے سکتا تھا، اس میں انڈائریکٹ ووٹ تھا. لوگ پہلے ووٹ ڈال کے 80,000 نمائندے چنتے تھے، اور یہ 80,000 نمائندے آگے جا کے صدر کے لیے ووٹ ڈالتے تھے، ایم این ایز کے لیے ووٹ ڈالتے تھے، اور ایم پی ایس کے لیے ووٹ ڈالتے تھے. اب ڈسٹرکٹ کونسل کے پاس کون سے اختیارات تھے؟ The district council had been entrusted with 3 type of functions: compulsory, optional and coordinating. تو جو ضلعی اسمبلی تھی یا ضلعی کونسل تھی بیسک ڈیموکریسیز میں، ان کے پاس 3 فنکشنز ان کو دیے گئے تھے، اور یہ فنکشنز ان میں سے کچھ فنکشنز کمپلسری تھے، کچھ آپشنل تھے، اور کچھ کوآرڈینیٹنگ کے تھے. Some of the compulsory functions included construction of public roads, culverts, bridges, maintenance of primary schools, plantation and preservation of trees, regulation of public ferries and improvement of public health. تو جو کمپلسری فنکشنز تھے ان میں سڑکوں کی تعمیر، پل اور پرائمری اسکول، پلانٹیشن اور پریزرویشن آف ٹریز، ریگولیشن آف پبلک فیریز اینڈ امپروومنٹ آف پبلک ہیلتھ، یہ ان کے کمپلسری فنکشنز تھے. آپشنل فنکشنز انکلوڈیڈ ایجوکیشن، کلچر، سوشو اکنامک ویلفیئر، پبلک ورکس. In addition to the district council was also given broad functions such as agriculture, industry, community development, promotion of national reconstruction and development of cooperatives. تو جو ضلعی لیول پہ اسمبلی تھی اس کو بڑے وسیع اختیارات دیے گئے، اور ان کے اختیارات جو تھے وہ کمپلسری اور آپشنل دونوں میں تھے. کوآرڈینیشن کا جو کام ان کو دیا گیا تھا، کوآرڈینیشن آف آل ایکٹیویٹیز آف لوکل کونسل ود ان دی ڈسٹرکٹ واز آلسو ریسپانسبلٹی آف دا ڈسٹرکٹ کونسل. The council was supposed to formulate schemes and projects taken by National Building Department and make suggestions for further improvement and development and recommend them to the divisional council and other concerned authorities. اور جو ڈیولپمنٹ کی اسکیم بنانی ہوتی تھی تو وہ بھی یہ اسکیم جو تھی یہ ضلعی کونسل میں بنتی تھی، اپروو کرتی تھی، اور یہ پھر اس کے بعد ڈویژنل کونسل کو بھیجی جاتی تھی. 4th tier, the divisional council was least important functionally. It was simply an advisory body at that level. تو جو ڈویژنل کونسل تھی اس کو کوئی اختیار نہیں دیے گئے تھے، وہ بس ایک کوآرڈینیٹنگ اتھارٹی تھی اور ایک ایڈوائزری اتھارٹی تھی، اور وہ صرف ان کے ضلعی لیول کے جو کمیٹیز تھیں یا کونسلز تھیں ان کے کام کو سپروائز کرتی تھی. جو انہوں نے انٹروڈیوس کرایا تو اس پہ بہت زیادہ کرٹیسزم بھی ہوا اس کے، اور انہوں نے جو اپوزیشن تھی یا مخالفین تھے انہوں نے کہا کہ یہ ایوب خان صاحب نے اس میں بیوروکریسی کو یوز کیا ہے فار ہز پولیٹیکل آبجیکٹیوز، اور ان کو استعمال کیا گیا ہے. تو یہ بہت کرٹیسزم ان پہ ہوتا رہا، لیکن یہ ایک پہلا ایسا لوکل باڈی کا سسٹم تھا جو گراس روٹ تک بنایا گیا. اس میں پبلک، ریپریزنٹیٹیو اور بیوروکریسی نے مل کے اس کے اندر کام کیا. اس کے بعد اگلا بڑا جو فیچر تھا ایوب رجیم کا، دیٹ واز انڈس واٹر ٹریٹی 1960. یہ جو معاہدہ ہوا انڈس واٹر ٹریٹی، یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوا. دی انڈس واٹر ٹریٹی، اس کو عرف عام میں IWT بھی کہتے ہیں، از اے واٹر ڈسٹریبیوشن ٹریٹی بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، arranged and negotiated by the World Bank to use the water available in the Indus River and its tributaries. یہ ورلڈ بینک نے نیگوشیٹ کروایا پاکستان اور انڈیا کے درمیان،
اور اس میں پانی کی تقسیم کا فارمولہ طے کیا گیا کہ جو انڈس ریور ہے اس کی اور اس کی ٹریبیوٹریز جو ہیں اس کا پانی انڈیا اور پاکستان میں کس فارمولے کے تحت اور کس پرنسپلز کے تحت ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا یا ڈیوائڈ کیا جائے گا. It was signed in Karachi on 19 September 1960 by then Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru and then Pakistani President Ayub Khan. تو اس کو 19 سپٹمبر 1960 کو سائن کیا گیا اور انڈیا کی طرف سے انڈین پرائم منسٹر جواہر لال نہرو اور پاکستان کی طرف سے پاکستانی پریزیڈنٹ ایوب خان نے اس پہ سائن کیے. The treaty gave control over the waters of three eastern rivers, the Beas, Ravi and Satluj, located in India with a mean flow of 41 billion cubic meters to India. اب اس میں ٹوٹل 6 ریورز تھے. ان میں سے 3 ریورز جو ایسٹرن ریورز تھے جس میں بیاس، راوی اور ستلج تھا، اس میں اس کا تمام پانی جو تھا وہ انہوں نے انڈیا کو دے دیا اور یہ 41 بلین جو انڈیا کو دیا گیا. While control over the waters of the 3 western rivers, the Indus, Chenab and Jhelum, located in India with a mean annual flow of 99 billion cubic meter to Pakistan. اور جو 3 ویسٹرن ریورز تھے جن میں انڈس، چناب اور جیلم تھے، ان کا پانی تمام کا تمام 99 بلین کیوبک میٹر یہ پاکستان کو دے دیا گیا. تو جو فارمولا اس میں ورلڈ بینک نے دیا اس کے اندر یہ ڈویژن آف ریور تھا اور اس میں 3 ایسٹرن دریا جو تھے وہ انڈیا کو دے دیے گئے اور 3 ویسٹرن دریا جو تھے یہ پاکستان کو دے دیے گئے. انڈیا گاٹ 30% of the total water carried by the Indus River system located in India while Pakistan got the remaining 70%. تو اس میں جو تقسیم کا فارمولا دیا گیا وہ 30% پانی جو تھا وہ انڈیا کو دیا گیا اور 70% جو تھا پانی انڈس ریور سسٹم جتنے بھی ہیں اس کا پاکستان کو دے دیا گیا. تو اس طریقے سے یہ پانی جو ہے وہ دونوں ملکوں کے درمیان تقسیم کر دیا گیا. The treaty allows India to use water of western rivers for limited irrigation use and unlimited non-consumptive use such as power generation, navigation, floating of property, fish, etc. جو ویسٹرن ریور تھے جو پاکستان کو الاٹ کیے گئے اس میں بھی انڈیا کو یہ اختیار دیا گیا کہ اس پانی کو اریگیشن پرپز کے لیے یوز کرے اور ان لمیٹڈ یوز کر سکتا تھا وہ پاور جنریشن کرنے کے لیے، نیویگیشن کے لیے، فلوٹنگ آف پراپرٹی کے لیے اور فش کے لیے. تو اس کو ایگریمنٹ میں یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ انڈین جو ویسٹرن ریورز تھے اس کو انڈیا کو اختیار دیا گیا جو ویسٹرن ریورز تھے اس کے پانی کو وہ استعمال کر سکتا ہے فار جنریٹنگ پاور جنریشن کے لیے. تو یہ بڑا اختیار تھا جو اس کو دیا گیا اور اس میں ایک لمیٹڈ واٹر کا ریسورس دیا گیا اس کو ان ویسٹرن ریورز میں سے کہ وہ ان کو بھی اپنے اریگیشن کے لیے استعمال کر سکتا ہے. It lays down detailed regulations for India in building projects over the Western River. The preamble of the treaty recognizes the rights and obligations of the each country for the optimum water use from the Indus system of rivers in a spirit of goodwill, friendship and cooperation. تو انڈیا کو ویسٹرن ریورز میں بھی اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اس کے اوپر پروجیکٹ بنا سکتا ہے. تو اس طریقے سے یہ ٹریٹی جو تھے اس کی کنڈیشنز جو تھیں وہ انڈیا کے لیے فیوریبل تھیں. تو ٹریٹی کے اندر جو کنڈیشنز تھیں وہ انڈیا کے لیے اس حد تک فیوریبل تھیں کہ انڈیا کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ جو ویسٹرن ریور تھے 3 ان کے پانی کو لمیٹڈ ریسورسز کو لمیٹڈ کوانٹٹی کے طور پر وہ اریگیشن کے لیے استعمال کر سکتا ہے اور ان لمیٹڈ یوز کا اختیار تھا اس کو کہ وہاں سے وہ پاور جنریشن کر سکتا ہے، وہ ٹیمپریری پولنگ کر سکتا ہے اور وہ اس کو یوز کر سکتا ہے فار نیویگیشن. تو یہ ایک جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن رکھی گئی تھی یہ انڈیا کے لیے فیوریبل تھی. اب اسی انڈس واٹرز ٹریٹی میں پاکستان کو فیور یہ کیا گیا تھا کہ پاکستان اپنے دریاؤں کے اوپر ڈیم بنا سکتا ہے، پانی ڈیم کے لیے وہ اس کو سٹور کر سکتا ہے اور اس کو سٹور کرنے کے لیے انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو فائنانس کرے گا اور یہ انڈیا نے فائنانس کیا اور ورلڈ بینک نے فائنانس کیا. تو اس کے بعد انہوں نے یہ منگلا اور تربیلا ڈیم جو تھے یہ اس انڈس واٹر ٹریٹی کے نتیجے میں بنائے گئے تھے.
اس انڈس واٹر ٹریٹی کے بارے میں ایک مکمل لیکچر میں علیحدہ سے بھی اپلوڈ کروں گا، جو اس میں جب ہم ایشوز بیسڈ ٹاپکس پہ آئیں گے تو اس میں انڈس واٹر ٹریٹی 1960 کو میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو پڑھاؤں گا۔ اس کے بعد اگلا جو فیچر تھا ایوب دور کا، دیٹ واز چینج آف کیپٹل۔ 1947 the southern port of Karachi was made as provisional national capital. In 1958 a commission was constituted to select a suitable site near Rawalpindi for the national capital with particular emphasis on location, climate, logistic and defense requirement along with other attributes. تو 1958 میں ایک کمیشن بنایا گیا جس کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ پاکستان کے نئے دارالخلافہ کے لیے راولپنڈی کی سراؤنڈنگز میں کوئی سوٹیبل جگہ ٹریس کرے تاکہ وہاں پہ کیپٹل شفٹ کیا جا سکے۔ دی کمیشن ریکمینڈیڈ دی ایریا نارتھ ایسٹ آف راولپنڈی ان 1959 which was used as provisional capital from that year. تو 59 میں انہوں نے ریکمینڈ کیا راولپنڈی کے نارتھ ایسٹ والا ایریا، اور 59 میں ہی ٹیمپریریلی کیپٹل جو تھا اس کو راولپنڈی شفٹ کر لیا گیا۔ In the 60s, Islamabad was constructed as a forward capital for several reasons. تو 1960 میں اس کو کیپٹل کے طور پر بنایا گیا۔ کراچی واز آلسو لوکیٹڈ ایٹ دی سدرن اینڈ آف دا کنٹری ایکسپوز ٹو دا اٹیک فرام دا عربین سی۔ کراچی کو اس لیے بھی چینج کیا گیا، ایک تو اس کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن مناسب نہیں تھی فار اے کیپٹل، اور دوسرا Pakistan needed a capital that was easily accessible to all parts of the country. Karachi, a busy center, was also considered unsuitable partly because of the intervention of the business interest in government affairs. تو فیصلہ یہ کیا گیا اس وقت ایوب خان کے دور میں کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ اور جگہ پہ ہو، اور جو اس کا اکنامک کیپٹل ہے یا اس کا جو اکنامک ایکٹیویٹیز کا کیپٹل ہے وہ الگ ہو۔ تو اس طرح کراچی جو تھا وہ ہب بن گیا کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے، اور اسلام آباد کو انہوں نے پولیٹیکل کے طور پر کیپٹل کے طور پر بنا دیا۔ تو اس وقت کے جو فلاسفرز تھے یا پاکستان کے ڈیسیژن میکرز تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ فائنینشیل کیپٹل الگ ہونا چاہیے اور پولیٹیکل کیپٹل الگ ہونا چاہیے۔ دی نیولی selected location of Islamabad was closer to the army headquarter in Rawalpindi and the disrupted territory of Kashmir in the north. تو ایک یہ فیکٹر بھی تھا کہ پاکستان کا ہیڈ کوارٹر آرمی کا جو تھا وہ راولپنڈی میں تھا، اور ایوب خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ ان کا جو کیپٹل ہو وہ ان کے جو ملٹری ہیڈ کوارٹر ہے یا آرمی ہیڈ کوارٹر ہے اس کے نزدیک ترین واقع ہو۔ اس کے بعد اگلا بڑا کام جو کیا ایوب خان صاحب نے، دیٹ واز دی کانسٹیٹیوشن آف 1962، کہ انہوں نے 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس کو انہوں نے بنایا۔ ایوب خان اپوائنٹڈ اے کمیشن headed by former Chief Justice of Pakistan Muhammad Shahabuddin and comprising 10 other members, 5 each from East Pakistan and West Pakistan, for the preparation of a new constitution. تو ایوب خان صاحب نے ایک کمیشن بنایا جو ریٹائرڈ چیف جسٹس پاکستان کے شہاب الدین، ان کی سربراہی میں اس کے 10 ممبر تھے، 5 ممبر انہوں نے لیے ایسٹ پاکستان سے اور 5 ممبر ہی ویسٹ پاکستان سے لیے۔ ان افراد نے پاکستان کے آئین کا مسودہ بنا کر ایوب خان صاحب کو دیا۔ دی ڈرافٹ پریزنٹڈ بائی دا کمیٹی واز تھارولی ایگزامنڈ بائی دا پریزیڈنٹ اینڈ دی کیبنٹ۔ اس ڈرافٹ کو پریزیڈنٹ صاحب نے بھی ایگزامن کیا اور کیبنٹ نے بھی اس کو ایگزامن کیا، اور کیبنٹ نے اس کی اپروول دے دی۔ دی کیبنٹ اپرووڈ دی نیو کانسٹیٹیوشن وچ واز پروملگیٹڈ آن March 1, 1962 اینڈ فائنلی کیم انٹو ایفیکٹ آن 8 June 1962۔ تو جب اپروول آ گئی اس کی تو یہ جون 8, 1962 سے یہ پاکستان کا سیکنڈ کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ نافذ کر دیا گیا۔ یہ تھا آج کے لیکچر کا پارٹ 1۔ اگلا لیکچر انشاءاللہ ہمارا ایوب خان رجیم کے اوپر ہی ہوگا اور وہ اس کا پارٹ 2 ہوگا۔ تو اس وقت تک کے لیے تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر، خدا حافظ۔